ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ قرآن مجید کی آج کی ان آیات میں حق تعالی جل شانہ نے قیامت کی طرف منظر کشی کی ہے اور رخ پھیرا ہے۔ جیسا کہ کل کی مجلس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس موقع پر جب انسان کی روح قبض کر لی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، ثم الی ربکم ترجعون فرمایا کہ پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو جب قیامت ہوگی اور سارے بندے اللہ کے سامنے حساب کے لیے جمع ہوں گے تو اس موقع پر ہر چیز نظروں کے سامنے ہو جائے گی، ہر چیز نظروں کے سامنے ہوگی۔ جن جن چیزوں کا نبیوں نے دنیا کے اندر وعدہ کیا تھا وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، سننے کے اعتبار سے ہو، دیکھنے کے اعتبار سے ہو۔ جہنم کا مشاہدہ ہوگا، جنت کا مشاہدہ ہوگا، عذاب آخرت کا مشاہدہ ہوگا، حوض کوثر کا مشاہدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہوگا، فرشتوں کا ہوگا، نبیوں کا ہوگا، میدان حشر کا ہوگا۔ یہ سارے چیزیں جب آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس موقع پر اب سوائے ندامت کے، شرمندگی کے، افسردگی کے اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کے کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، اہل ایمان کو جزا کی شکل میں، بدلے کی شکل میں، انعام کی شکل میں، راحت کی شکل میں، جنت کی شکل میں مختلف قسم کے انعامات سے نوازا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں کافر آدمی کو سختی کے اعتبار سے، سزا کے اعتبار سے اور جلال کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے سختی کے اعتبار سے جب یہ معاملات پیش ہوں گے تو ایسے موقع پر کافر کی آدمی کی، اللہ کے نافرمانوں کی، اور خصوصیت کے ساتھ کافر آدمی کی، اللہ کو نہ ماننے والے کی، مشرک آدمی کی دل کی جو تمنا ظاہر ہوگی، قرآن مجید نے اس کو الگ الگ زاویے سے اور الگ الگ انداز سے بیان فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس موقع پر کافر یہ تمنا کرے گا کہ ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا، یعنی جب وہ دیکھے گا کہ جانوروں کو وہاں بدلہ دلایا جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا عدل فرمائیں گے اور ایسا بدلہ دلایا جائے گا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بے سینگ والی بکری کو جو اپنا بدلہ نہیں لے سکتی، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتی، بے سینگ والی بکری کو بھی اگر کسی سینگ والی بکری نے بھی دنیا میں سینگ مار دیا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور وہ اپنا بدلہ لے گی۔ ایک ایک چیز کا بدلہ دیا جائے گا، ایک ایک چیز کا بدلہ ہوگا۔
تو لا محالہ ایک ایسی چیز ہوگی تو اس موقع پر، اور پھر حدیث کے اندر کہا گیا کہ جب یہ بدلے ختم ہو جائیں گے تو جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا اور جانور مٹی بن کے ختم ہو جائیں گے، تو اس موقع پر کافر آدمی یہ کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں رل مل جاتا، میرا نام و نشان ختم ہو جاتا، تو آج میں یہ عذاب سے بچ جاتا۔ لیکن وہاں تو نہیں ہوگا، وہاں تو انسانوں کو سزا ہوگی جہنم کی شکل میں، اللہ کے ناراضگی کی شکل میں۔ قرآن مجید نے اس وقت کی کافر آدمی کی ایک کیفیت کو، اپنے اعذار کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی بات فرمائی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر دیکھیں گے، حضور کو خطاب ہے اور بظاہر اس سے ساری انسانیت کو خطاب کیا گیا کہ اگر تم اس وقت کو دیکھتے، آج یہ کافر اپنی طاقت پر اتراتے ہیں، اپنی طاقت کے نشے میں چور ہیں، اور آج وہ مسلمانوں کو کمزور سمجھتے ہیں، اہل ایمان کو حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ کل ایک وقت آئے گا اور اس موقع پر وہ اللہ کے سامنے اپنے اعذار کو اس انداز سے پیش کریں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھ لیں جس وقت کے مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ناکس کے معنی جھکانا، اپنے رب کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، شرمندگی کے ساتھ، افسردگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ۔ ایک جگہ فرمایا خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گے، ان کے اوپر ذلت، مسکنت اور ندامت چھائی ہوئی ہوگی، اور اس موقع پر اللہ کے سامنے عرض کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ایک خواہش کا اظہار کریں گے، ایک دل کی تمنا کا اظہار کریں گے، اور یوں کہیں گے کہ بار الہ ہم نے دیکھ لیا، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، یعنی جو نبیوں نے دنیا کے اندر آپ کا پیغام ہم تک پہنچایا تھا، اور جزا کی شکل میں، سزا کی شکل میں، جنت کا، جہنم کا، میدان حشر کے قائم ہونے کا جو نبیوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ربنا ابصرنا، اے اللہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ سب منظر دیکھ لیا، وسمعنا، اور نبیوں نے جو کچھ ہم سے کہا تھا، اے اللہ ہم نے وہ سب کچھ آج اپنی آنکھوں سے سن لیا، جہنم کی باتوں کو ہم نے سن لیا، جہنم کے دھڑکنے کو ہم نے سن لیا، جہنم کی کیفیت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اے اللہ جو کچھ ہم نے، رسولوں نے ہم سے جو باتیں کہی تھی وہ ساری باتیں آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اپنے کانوں سے سن لیا۔ اللہ اب ہم ندامت کا اظہار کرتے ہیں، فرجعنا، اللہ ہمیں ایک مرتبہ آپ دوبارہ دنیا میں لوٹا دیجیے، فرجعنا ہمیں آپ دنیا میں لوٹا دیجئے، اب ایسا نہیں کریں گے، نعمل صالحا، ہم خوب نیکی کے عمل کریں گے، خوب اچھے اعمال کریں گے، انا موقنون، یقیناً ہم کو اب یقین آ گیا، بے شک ہم کو یقین آ گیا، اب ہم مان چکے ہیں، پہلے تو ہم نے نہیں مانا، اور نبیوں نے مختلف قسم کی دعوت کا پیغام ہم تک پہنچایا، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی، آج اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، اپنے کانوں سے سننے کے بعد ہمیں یقین آ گیا، اے اللہ ہمیں دوبارہ آپ لوٹا دیں، ہم یقین کہتے ہیں، ہمیں یقین آ گیا، ہم ہرگز اب آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم آپ کی بات ماننے تیار ہیں۔ لیکن اس موقع پر ان کا اقرار کوئی معنی نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی بنائی ہے، ایک دار الجزا ہے اور ایک دار العمل ہے۔ دار العمل کا مطلب وہ مقام جہاں عمل کرنے کا حکم دیا گیا، وہاں صرف عمل ہے، وہاں جزا نہیں ہے، وہاں بدلہ نہیں ہے۔ اور اگر عمل کی جگہ پر، کام کرنے کی جگہ پر اگر کوئی بدلے کی امید رکھے تو سوائے یہ کہ اس کی بیوقوفی کے کچھ اور چیز نہیں۔ جیسے کسی مزدور کو آپ ہائر کریں، کسی کام کرنے والے کو ہائر کریں، اور صبح 9 بجے سے 6 بجے تک اس کو کام کرنے کا آپ نے اگریمنٹ کیا، اس سے بات کی، اس سے معاملہ طے کیا، اب وہ 2 بجے ہی اور 1 بجے ہی کہے کہ صاحب میری مزدوری دے دو، اور وہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ مجھے مزدوری ملے گی اور میں اب مزدوری لے لوں گا، تو سوائے اس کے کہ اس کی بیوقوفی پن کے کچھ اور نہیں کہا جا سکتا۔ اور ایسے ہی جب بدلے کا وقت ہے، جب جزا کا وقت ہے، جب انعام ملنے کا وقت ہے، جب محنت کے ملنے کا وقت ہے، اس موقع پر بندہ کہے کہ نہیں صاحب میں نے کام صحیح نہیں کیا اور مجھے آپ کی مزدوری نہیں چاہیے اور میں ایسا نہیں کر سکتا،
تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی دن بھر محنت کر کے اب عین انعام لینے کے وقت بندہ انکار کرتا ہے تو سوائے اس کے کہ یہ پاگل ہے یا ہٹا ہوا ہے کوئی اور بات نہیں کہی جا سکتی۔ تو یہ دنیا اللہ نے دار العمل بنایا، یہاں جزا کا امکان نہیں، اور وہاں آخرت کو اللہ تعالیٰ نے دار الجزا بنایا، وہاں انعام کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے۔ وہاں اب بندہ اگر دنیا میں دوبارہ لوٹنے کی تمنا اور خواہش کرے تو سوائے یہ کہ اس کی خواہشات بیکار جانے کے کچھ اور نہیں ہے۔ اور یہی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسری کئی آیات شریفہ کے اندر یہی بات فرمائی ہے کہ اس موقع پر جب وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں گے، ہمیں یقین آ گیا فرجعنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیجئے اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کام کریں گے جو ہم نے پہلے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کیا فائدہ؟ کیا اتنی عمر میں نے تمہیں نہیں دی تھی؟ کیا اتنا موقع میں نے تمہیں نہیں دیا تھا؟ کیا اتنی سہولت میں نے تم کو نہیں دی تھی کہ تم دنیا کے اندر میری فرما برداری کرتے، میری اطاعت کرتے؟ میں نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے قاصدوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم کم سے کم وہاں میری بات مان لیتے، لیکن وہاں تم نے بات نہیں مانی اور آج تم مطالبہ کرتے ہو، تو اب اس مطالبے کا کیا فائدہ؟ اور اس لیے کہا جائے گا بعض آیات شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دھتکار دیا جائے گا، خاموش رہو، اب تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی، اب تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی، ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس لیے فرمایا اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا، اللہ ہمیں دوبارہ آپ لوٹا دے تاکہ ہم یقین کر لیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو آیات جس پس منظر میں ہے یا جو آیات کسی خاص موقع کی ہے وہ اسی جگہ رہیں گی۔ بعض حضراتوں کا، بعض لوگوں کا یہ مزاج ہے، جیسے اب یہ آیت شریفہ ہے، یہ کافروں کے واسطے عام طور پر مجرم کا لفظ استعمال کیا گیا، اور حضرات علماء یہ فرماتے ہیں کہ مجرم کا لفظ، ظالم کا لفظ عام طور پر قرآن مجید کے انداز کے اعتبار سے، قرآن مجید کے بیان کے اعتبار سے یہ کافر کے واسطے استعمال ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ جن پر اپنے کسی کام کا غلبہ حال ہوتا ہے، میں صرف اشارات میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز جس جگہ کی ہے اس کو اسی پر فٹ کرنی چاہیے، اس کو دوسری جگہ فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب کسی آدمی پر کوئی کام کرتا ہے، کوئی آدمی چاہے دین ہی کا کوئی ضروری کام ہو، وہ کام کرتا ہے اور اسی کام میں آدمی لگا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب آپ بھی یہ کام میں لگو، اور اگر یہ کام میں نہیں لگو گے، یہ کام آپ نہیں کرو گے، تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، وہاں آپ کو پتہ چلے گا، وہاں آپ یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں موقع دے دے، ہم دوبارہ جائیں گے پھر یہ کام کر کے آئیں گے۔ تو اس قسم کے کام پر یہ آیات کو فٹ کرنا صحیح نہیں ہے۔ جو آیت جس پس منظر میں جس موقع پر ہے وہ اس کو اسی جگہ رکھنا چاہیے۔ یہ کافروں کے واسطے ہے۔ دین کے کسی کام کے ترک کرنے پر، دین کے کسی کام کے چھوڑنے پر اس قسم کی آیات کو فٹ کرنا، یا یہ وہ آیات جس کے اندر دنیا کے اندر دوبارہ جا کر اعمال کرنے کی بات کہی گئی ہے، اس قسم کی آیات کو دین کے کسی کام کے ترک کرنے پر، دین کے کسی کام کے چھوڑنے پر فٹ کرنا، یہ قرآن میں تحریف کے برابر ہے، قرآن میں تحریف کے برابر ہے، اور قرآن میں تحریف حرام ہے۔ اور یہودیوں کی علامت یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں نے یہ توریت کے اندر تحریف کر دی، ایک جگہ سے دوسری آیات کو، دوسری جگہ سے تیسری جگہ کو اپنی مرضی کے موافق آیات کو فٹ کر دیا، اس کو تحریف کہتے ہیں۔ قرآن میں تحریف حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے تحریف سے قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ ایسے ہی قرآن کو اپنی طرف سے تفسیر کرنا بھی حرام، ناجائز ہے، جس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ اور تفسیر بالرائے کا مطلب ہے پہلے کوئی اپنا دعویٰ کرے، آدمی پہلے اپنی کوئی رائے قائم کرے، اپنا ایک طریقہ قائم کرے، اپنا ایک عقیدہ بنائے، اور پھر اس کے اوپر آیات کو اس کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرے زبردستی، اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ جیسے یہی بات آپ لے لیں، دین کا کوئی ایک کام ہے اور ضروری کام ہے، اب اگر کوئی آدمی وہ کام کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام کرنا ضروری ہے، اب اگر کوئی نہیں کرتا تو اس جیسی آیات کو جس میں جہنم کا ذکر آیا ہے، جس میں وہ آیات کا جس میں دنیا میں دوبارہ واپس ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، ان آیات کو اب اس کے اوپر فٹ کر کے کہتا ہے کہ اگر کوئی دین کا کام یہ نہیں کرے گا تو قرآن کی آیات اس کے اوپر فٹ ہوں گی اور کل قیامت کے دن ایسا ہوگا، تو یہ سوائے جہالت کے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن کل کافر آدمی یہ تمنا کرے گا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں آپ دوبارہ لوٹا دے، ہم یقین ہو گیا، اب ہمیں یقین آ گیا، ہم بات مان لیں۔ لیکن اس موقع پر اب یہ ان کی بات کچھ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب دیا ہے۔ ان کے اس دعوے کی، ان کے اس خواہش کی اللہ تعالیٰ نے رد کے طور پر ایک جواب فرمایا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جواب ان کے اس خواہش کے مطابق کیا آیا، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔